والسلام على رسوله سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حاضرین کرام اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں دنیا بھیجا ہے اپنی عبادت کے لیے، اور دنیا میں کیسے جینا ہے وہ بھی طریقہ بتا دیا ہے۔ اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے زندگی کیسے گزاریں، کیسے جئیں، یہ سارے چیزیں ہمیں سکھا دیے گئے، اور کرنا کیا ہے اور نہ کرنا کیا ہے وہ بھی ہمیں بتا دیا گیا ہے۔ دوست تمہارا کون ہے، دشمن تمہارا کون ہے، یہ بھی بتا دیا گیا ہے۔ ساری چیزوں کو بتا دینے کے بعد اگر کوئی آدمی راستہ غلط اختیار کر لیں، دوست غلط اپنا لیں، طریقہ غلط اختیار کر لیں، تو بتائیے قصور کس کا ہے؟ قصور تو اپنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح انداز میں فرمایا ان الشیطان لکم عدو، شیطان تو تمہارا دشمن ہی ہے، فاتخذوہ عدوا، اور اس کو دشمن ہی سمجھو۔ کبھی دشمن تمہارا دوست نہیں بن سکتا ہے، تمہارا بدخواہ کبھی تمہارا خیر خواہ نہیں بن سکتا۔ برابر شیطان انسان کو بہکانے میں لگا ہوا ہے، اور ہم بھی برابر بہکتے بہکتے اپنی دنیا اور اپنی آخرت کو ہم تباہ کر رہے ہیں۔ اندازہ لگائیے کہ صبح سے شام تک اللہ کو راضی کرنے والے ہم کتنے کام کرتے ہیں، اور اللہ کو ناراض کرنے والے کتنے کام کرتے ہیں۔ اپنی زندگی کا محاسبہ اور اپنی زندگی کا مراقبہ، صباحی مسائی ہمارا حساب و کتاب ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ جب چھوٹی سی تجارت کو ہم بغیر حساب و کتاب کے جاری رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو ہماری اتنی لمبی زندگی، اور یہ زندگی دارالعمل ہے، اور اس زندگی کے بعد جو زندگی ہے وہ دارالجزا ہے، اور اس زندگی میں جب ہمارے نقصان کا نفع کا علم ہو جائے تو نہ نفع کے کام ہم کچھ زیادہ کر سکتے ہیں، نہ نقصان کے کاموں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ سب کچھ دنیا میں ختم ہے، آخرت میں بس جزا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایسی تعلیم فرمائی کہ وہ ہر وقت اسی محاسبے میں لگے رہتے تھے۔
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے بڑھاپے میں دعا فرماتے تھے، یعنی وہ دعا جو جوان انسان کر سکتا ہے، بڑھاپے میں دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ مجھے زنا سے بچا لیجیے، یا اللہ مجھے قتل سے بچا لیجیے، یعنی میں کسی کا قاتل نہ بنوں اور میں کبھی زانی نہ بنوں، زنا سے مجھے بچا لیجیے۔ بڑھاپے میں یہ دعا بڑی عجیب لگتی ہے۔ شاگرد حضرات پوچھتے تھے کہ حضرت یہ دعا آپ ہمیں ہمیشہ کیوں مانگتے ہیں؟ تو فرماتے تھے ابو ہریرہ تو بوڑھا ہو گیا ہے، لیکن شیطان جو ہے وہ بوڑھا نہیں ہے۔ انسان بوڑھا ہو جائے تو جوانی کے جو گناہ ہیں ان سے تو پرہیز کر لیتا ہے، بڑھاپے میں سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن اس کا جو شیطان ہے وہ بالکل جوان ہے، کسی بھی طریقے سے اس کو بہکا سکتا ہے، کسی بھی طریقے سے اس کو راستے سے ہٹا سکتا ہے۔ کتنی چیزیں ہیں، حدیث پاک میں یہاں تک فرمایا گیا انسان جو شیطان جو ہے وہ انسان کا بھیڑیا ہے۔ حدیث میں واضح الفاظ میں سمجھایا گیا کہ انسان کا بھیڑیا جو ہے وہ شیطان ہے۔ جیسے بکری کا بھیڑیا جنگل میں رہتا ہے، ریوڑ سے ہٹی بکری کو وہ اپنا نوالا بنا لیتا ہے، ویسے ہی انسان جب اکیلا دکیلا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس پہ حملہ کرنے والا جو ہے وہ بھیڑیا اس کا شیطان ہوتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ گھر سے باہر چوکھٹ پہ بیٹھے ہوئے، ایک صحابی کا گزر ادھر سے ہوا۔ بہت دیر بعد جب واپس آئے تو پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وہیں بیٹھے ہوئے۔ صحابی نے پوچھا امیر المؤمنین آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایسا نہیں کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے باہر بیٹھے، بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں باہر۔ تو فرمانے لگے اما حفصہ میرے گھر تشریف لائی، ام المؤمنین حضرت حفصہ جوان بیٹی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوج مطہرہ ہیں۔ بیٹی کس کے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا بیٹی حفصہ گھر آئی ہوئی ہے اور اتفاق سے میرے گھر میں کوئی اور نہیں ہے، اکیلی دکیلی میری بیٹی ہے، تو میں باہر آ کے بیٹھ گیا کہ شیطان کو کچھ موقع نہ مل جائے دھوکہ دینے کے۔ امیر المؤمنین ہو اور ادھر ام المؤمنین ہو، باپ اور بیٹی کا رشتہ ہو، پھر بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی تقوی بھری زندگی کے اندر بھی شیطان سے اتنا کتراتے تھے۔ ایک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کو ہم پڑھیں اور صبح سے شام تک کے ہماری زندگی کو بھی ہم موازنہ کر کے دیکھیں۔ صبح سے شام تک ہم کتنے ایسے مواقع فراہم شیطان کو ہم کر رہے ہیں کہ شیطان ہمیں ورغلاتا ہے، ہم اپنی زندگی کو غفلتوں میں گنوا رہے ہیں۔ نہ ہماری زبان کی حفاظت ہو رہی ہے، نہ ہماری آنکھ کی حفاظت ہو رہی ہے، نہ ہمارے ذہن کی حفاظت ہو رہی ہے، نہ ہمارے دل کی حفاظت ہو رہی ہے۔ جدھر کو بہکایا جا رہا ہے ہم ادھر ہی بہہ رہے ہیں، ادھر ہی بہہ رہے ہیں، اور ہم شیطان کو دشمن مانیں اور اس کے راستے کو اپنا لیں اور اللہ سے محبت کا ہم دم بھرے اور اللہ کی جو چاہی زندگی ہے، خدا چاہی زندگی، اس سے ہم دور ہو جائیں، کیسے ہمیں کامیابی مل سکتی ہے؟
یہ 3 مرتبہ جو ہے شیطان نے انہیں دھوکہ دینے کی کوشش کی. ہر مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کو پچھاڑ دیا، اور تیسری مرتبہ پچھاڑنے کے بعد فرمایا شیطان تیرے اوپر مجھے بہت افسوس آتا ہے، کیسے کمزور ہے تو بھی، تیری طاقت کیا ہوگی، تجھ میں اتنی کمزوری کیوں آئی کہ جب جب پچھاڑتا ہوں پچھاڑے جا رہا ہے. وہ اتنا شرمندہ ہوا کہ پھر کبھی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آنے کی اس نے سوچا بھی نہیں. شیطان کیسے دھوکہ دیتا ہے. حدیث پاک میں ایک طویل واقعہ ذکر ہے. امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب میں اس کو تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے. وہ واقعہ میں سنانے کے بعد اس کے ذریعے کچھ باتیں ہمارے ذہن میں کچھ باتیں آ سکتی ہیں، ان باتوں کو بھی میں وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کروں. حدیث پاک میں ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک عابد و زاہد تھا، برسیسا اس کا نام تھا. وہ ایسا عابد و زاہد تھا کہ بڑے بڑے راہب بھی اس کو اپنا بڑا مانتے تھے. مستقل اپنا ایک صومعہ بنا لیا تھا، عبادت گھر، اور ویرانے میں تعمیر کیا تھا، آبادی سے ہٹ کر تھا. دن میں ایک مرتبہ وہ کھڑکی سے جھانکتا اور جنگلوں کا نظارہ کرتا، پھر عبادت میں مصروف ہو جاتا. سلسلہ کئی دن چل رہا تھا. اچانک ایک دن جب کیواڑ کھولا، دریچہ کھولا تو دیکھا کہ دور ایک آدمی کھڑا ہوا ہے جو عبادت میں ہے، قیام کی حالت میں کھڑا ہوا. اب دیکھیے جو آدمی جس لائن سے ہوتا ہے اس کو وہ لائن بڑی محبوب ہوتی ہے، پسند ہوتی ہے. جب اس نے دیکھا کہ ایک آدمی قیام کی حالت میں ہے تو اس کو دیکھا تو بڑا پسند آیا. سوچا کہ کوئی آدمی اللہ کی یاد میں کھڑا ہوا، قیام ہی کی حالت میں کھڑا ہوا. چند دن کے بعد جب دیکھا تو اب جو ہے رکوع کی حالت میں ہے. یعنی اتنا لمبا قیام کہ کچھ بولو نہیں. پھر چند دن دیکھتا رہا کہ رکوع ہی کی حالت میں وقت گزار رہا. بعد میں دیکھا تو وہ سجدے میں پڑا ہوا تھا. تو اب برسیسا کے دل میں بھی اس کی محبت آئی کہ میں اکیلا دکیلا یہاں رہ رہا تھا، اب دیکھ رہا ہوں کہ مجھ جیسا عبادت گزار ایک بندہ وہاں بھی ہے. تو اس نے یہاں سے اس کو آواز دی. آواز دینے کے بعد اس نے پوچھا کہ بھائی تو کون ہے؟ تو اس نے بہت ہی استغنائی شان سے جواب دیا کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، تمہیں کیا لینا دینا، تم اپنے کام میں مصروف رہو، میں اپنے کام میں مصروف رہوں. یہ بولا اور پھر عبادت میں مصروف ہو گئے. برسیسا کے دل میں اور زیادہ اس کی کیا ہے حرمت پیدا ہوئی کہ باقی بہت بڑا آدمی ہے، اپنا تعارف تک بیان کرنا پسند نہیں کرتا. ایک مدت گزری، ایک دن دیکھا کہ زور کی بارش ہو رہی، برسات ہو رہی. تو برسیسا نے ادھر سے کہا کہ اللہ کے بندے کیوں بھیگ رہا ہے، جب جگہ ہے آسرا ہے تو آ جا اندر. تو اس کو بھی تو یہی موقع چاہیے تھا. اس نے کہا تمہارا بہت بہت شکریہ. دوڑا ہوا اندر آیا. صومعہ میں کسی کو جگہ نہیں تھی، کسی کو آنے کی اجازت نہیں دیتا تھا. یہ جو ہے اس عبادت کی شکل میں اندر داخل ہو گیا. اب معلوم ہے یہ کون تھا جو زمانے تک رکوع میں تھا، زمانے تک قیام میں تھا، زمانے تک سجدے میں تھا. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. برسیسا کی گرفتاری تھی، برسیسا کی مصیبت تھی کہ شیطان جو ہے اس کو بہکانے کے لیے اسی کی شکل اختیار کر کے آیا، اسی کی طرح قیام بھی کیا، رکوع بھی کیا، سجدہ بھی کیا، اور اس کو دھوکہ دیا اور پھر صومعہ کے اندر داخل ہو گیا.
اس کا ساتھی بن گیا. ایسی پرہیزگاری سے زندگی گزارا اور ایک دن کہنے لگا کہ جناب مجھے 1 سال ہو گئے عبادت کرتے کرتے، مجھے اب واپس جانے کی اجازت ہے. تو برسیسا نے کہا ٹھیک ہے، جب جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ. تو اس عابد و زاہد نے کہا میں تمہیں ایک چھوٹا سا منتر سکھا کے جانا چاہتا ہوں. کوئی بھی بیمار آدمی آ جائے اس پہ پھونک مارو، اس کو شفا مل جائے. برسیسا نے کہا مجھے منتر سے کیا لینا دینا ہے، میں تو کسی سے ملتا ہی نہیں ہوں، اکیلا زندگی گزارتا ہوں. تو اس نے گرج کر کہا کیسا بیوقوف انسان ہے. بادشاہ کی جو شہزادی تھی اس پہ جا کے وہ وارد ہو گیا. اب وہ وارد ہوا تو بادشاہ کی لڑکی مجنون ہوئی. صبح اچھی رہتی ہے، شام کو مجنون ہو جاتی ہے، شام کو اچھی رہتی ہے تو صبح مجنون ہو جاتی ہے. بادشاہ پریشان ہے. تو بادشاہ کو اب فکر پیدا ہوئی کہ کس حکیم سے رابطہ کریں، کس معالج سے، طبیب سے رابطہ کریں. تو شیطان وہاں بوڑھے کی شکل میں گیا، جا کے کہا کہ آپ کم پریشان ہیں، برسیسا ہے، اس کے پاس اچھے اچھے منتر ہیں، آپ وہاں سے پڑھوا لیجیے، پیدا ہو جائے گا. بادشاہ نے کہا وہ تو کسی کی گھر آتا ہی نہیں. تو کہا میں جا کے اجازت دے گا. وہاں پہنچا اور اس سے جا کے کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت جو ہے ان کی بیٹی بیمار ہے، آپ کو بلا رہے ہیں. برسیسا نے کہا میں تو سوما چھوڑ کے کہیں جاتا نہیں. تو نے بادشاہ سے کہا حضور ایسا کیجیے، آپ اپنی بچی کو لے کے چلے جائیں. بادشاہ جو ہے اپنی بچی کو لے کے وہاں پہنچا اور درخواست کیا کہ آپ اس پہ کچھ دم کر دیجیے. برسیسا نے دم کیا، اس کو شفا مل گئی. کیونکہ یہاں تو کھیل شیطان کا چل رہا تھا، وارد تو یہی ہو رہا تھا، یہی جاگے تھا. جب منظر کیا تو وہ صحیح ہو گیا. بادشاہ بھاگ کے آیا. اس طریقے سے جو ہے برسیسا میں اور بادشاہ میں اچھا خاصا جو ہے عقیدت والا رشتہ بنا دیا. اور بادشاہ کو جب باہر کسی جنگ کے موقع پر جانا ہوا تو بادشاہ سیدھے اپنے شہزادوں کو بھی ساتھ لے کے، اس شہزادی کو بھی ساتھ لے کے برسیسا کے پاس پہنچا اور کہا کہ میں شہزادوں کو تو اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں جنگ میں، اب رہی میری ایک جوان بیٹی، بستی میں کسی کے اوپر تو مجھے بھروسہ نہیں ہے. آپ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، آپ اپنے سوما میں کسی کمرے میں اس کو رہنے کی جگہ دے دیجیے، وہاں وہ محفوظ رہ جائے. پہلے تو برسیسا نے انکار کیا. جب بادشاہ کی طرف سے بہت زیادہ اصرار ہوا تو کہا ٹھیک ہے وہاں رکھ دیجیے. برسیسا نے سوچا کہ جب میرے لیے تو کچھ پکتا ہی ہے تو اس بیچارے کے لیے میں کچھ کروں. خود پکاتا بھی تھا، کھاتا بھی تھا، اور وہاں جا کے راستے میں رکھ دیتا، وہ آتی لیتی کھاتی ہم چلے جاتی. ایک مدت گزری. ایک مدت کے بعد پھر اس کے دل میں بات پیدا ہو گئی کہ بیچاری اکیلی دکیلی کب تک زندگی گزارے گی، اور میں بھی ایسے جو ہے اس کے ساتھ غلط رویہ بھی اچھا نہیں لگتا ہے کہ باہر سے رکھ دو فقیروں جیسے اور وہ آگے لے کے جب میں اپنے ہاتھ سے اس کو پہنچاتا ہوں. جب میں محفوظ ہوں، میرا دل پاک ہے، تو مجھے کون بڑھلانے والا، میں خود اپنے ہاتھ سے جا کے پہنچاؤں. ہمارا کام بھی تو ہوتا نا کہ بھائی ہمارے کپڑوں کو نہ دیکھو، ہمارے دل کو دیکھو، بڑا پاک ہے. کوئی میٹر ہے کہ ہم نے اس سے اپنے دل کو ڈٹول لیا ہے کہ بڑا پاک ہے. بڑوں کا دل جب ڈگمگا گیا تو ہم اپنے دل پہ اتنے اپنے معتقد ہم اتنے ہیں کہ ہمارے دل کو سب سے پاک ہم مانتے ہیں. یہ اپنے دل کو پاک کہنا یہ سب سے بڑا ظام، یہ سب سے بڑی انا، سب سے بڑا غرور ہے انسان. تو اس طریقے سے یہ روابط جو ہے بڑھتے بڑھتے اب برسیسا نے سوچا کہ بچی جب اکیلی دکیلی رہتی تو کبھی کبھار اس کو دین کی باتیں بھی سمجھاتے جاؤں، کچھ جنت کی باتیں بھی آ جائیں، کچھ جہنم سے ڈرانے کی باتیں بھی آ جائیں، سناتا جاؤں. جب یہ باتیں سنانے کے لیے آمنا سامنا ہوا تو پھر اس کے بعد وہ بات آئی کہ جب اکیلے دکیلے 2 آدمی ہوتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے. شیطان نے خوب اس کے دل میں اس کی محبت بسا دی، عشق اس کا پیدا ہوا. پھر اس کے بعد جو ہونا تھا وہ ہوا. اولاد بھی ہوئی اور باپ آنے تک وہ اولاد بڑی بھی ہو گئی تھی. یعنی 1 سال 1.5 سال کا بچہ بھی ہو گیا تھا. اب خوف سوال ہوا. ایک دن ایسا ہوا کہ وہ شہزادی سو رہی تھی، اس نے اپنے
جنے بچے کو اس نے کیا کیا، سوما کے اندر قتل کیا اور درمیان میں کہیں اس کو گاڑ دیا، دفن کر دیا، اس خوف سے کہ کہیں بادشاہ کے پکڑ میں نہ آ جاؤں۔ اور جب وہ لڑکی اٹھی، دیکھا کہ بچہ نہیں ہے، تو پوچھنے لگی بچہ کہاں گیا، بچہ کہاں گیا؟ تو اس نے لا علمی کا اظہار کیا کہ مجھے پتہ نہیں ہے۔ یہ احادیث کے اندر یہ ساری چیزیں باقاعدہ امام توسی علیہ الرحمہ نے شیطان کے ہتھ کنڈے کیسے کیسے ہوتے ہیں اس میں یہ سارا واقعہ لکھا ہے۔ تو اب جب وہ پریشان ہوئی تو شیطان نے اس کے دل میں جا کے بات ڈالی کہ دیکھو یہ شہزادی ہے، یہ تم سے خفا ہو رہی ہے، یہ جب خفا ہو کے تم سے باہر ہو جائے گی، بھاگ جائے گی، پھر بادشاہ تک یہ ساری چیزوں کو سنا دے گی، بہتر ہے کہ اس کا اس کو اسی کے پاس میں اسی پہ عمل کیا۔ بادشاہ اور شہزادے صبح اٹھے تو ایک شہزادے نے کہا میں نے عجیب خواب دیکھا، تو دوسرے بھائی نے کہا میں نے بھی یہی دیکھا، تیسرے نے کہا میں نے بھی یہی دیکھا۔ تو تینوں نے سوچا کہ جب ہم تینوں نے ایک بات ہی دیکھی ہے تو چلو جا کے دیکھیں۔ مطلب کہ کسی بزرگ نے ہمارے خواب میں آ کے بتا دیا ہے کہ مقتولہ ہے اور اس کے بازو میں اس کا بچہ بھیجا کہ ہم قبر کو چاٹ کریں گے، دیکھیں گے۔ جب قبر کھولی گئی تو وہاں بچے کی بھی ہڈیاں نظر آئی اور لڑکی کی بھی ہڈیاں نظر آئی۔ تو اس وقت بادشاہ کے عتاب میں برسیسا آ گیا۔ برسیسا جب عتاب میں آیا تو بادشاہ نے کہا اس کو سولی میں چڑھاؤ۔ جب سولی میں چڑھ رہا تھا برسیسا، پھر ایک بندہ اس کے سامنے آیا اور آگے کہنے لگا، اس سولی میں چڑھتے وقت کہنے لگا میں تمہیں ایک منتر سکھا دوں، ایک منتر سکھا دوں جو تمہیں آج سولی سے بچا سکے۔ برسیسا نے اس کو بغور دیکھا تو اس وقت اس نے کہا کہ ساری کارستانی میری تھی، میں نے تمہیں منتر سکھایا، پھر بادشاہ کے دل میں تمہارا مقام بنایا، اس لڑکی کو تمہارے سوما لے کے آیا، اور پھر یہ سارے والدات تم سے کروائے، یہ سارے چیزیں میری ہی تھے، اور آج ایک منتر ایسے سکھاتا ہوں کہ تم بادشاہ کی عتاب سے بچ سکو گے۔ تو بیچارہ اس مجبوری کی حالت میں کرتے کیا نہ کرتے، اس وقت اس نے کہا کہ اب اگر یہ سکھا دیا تو تیرے اوپر بہت بڑا تیرا احسان مانوں گا۔ تو اس نے کہا بس ایک بات ہے، اس کو مان لے۔ وہ بات کون سی ہے؟ کہ اللہ جو ہے وہ ایک نہیں ہے، یعنی اللہ کی ذات وحدہ لا شریک لہ، جو ہمارا ایمان ہے وہ غلط ہے، معاذ اللہ، یہ کہہ دے تو میں سکھا دوں گا۔ اب اس نے سوچا کہ اب جان بچنی ہی ہے، زبان سے کہہ دوں اور منتر سیکھ لوں، جب جان بچ جائے تب جا کے پھر توبہ استغفار کر لوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تیری بات کا اتفاق کرتا ہوں، ٹھیک ہے میں تیری بات کا اتفاق کرتا ہوں۔ اس نے اپنی زبان سے یہ کہا اور ادھر سے دار تمام کر دی گئی۔ تو زندگی ساری عبادتوں میں گزری، موت کس حالت میں؟ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اب اس میں برسیسا کا قصور کیا رہا؟ عبادتیں کیا، دھوکہ بھی کھایا، تو کس کو دیکھ کے؟ ایک عابد و زاہد کو دیکھ کے دھوکہ کھایا، اس کا قصور کیا تھا؟ آسان جواب یہی ہے کہ اس کے غرور نے اس کو مار دیا، اس کا غرور نے اس کو مار دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم الیک ربی فحببنی، یا اللہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، جب میں تیرا بندہ ہوں تو مجھے ایسا بنا دے کہ میرے دل میں تیری محبت سمجھ آئے اور میں تیرا محبوب بندہ بن جاؤں۔ اللہم الیک ربی فحببنی وفی نفسی لک فذللنی، یا اللہ میرے نفس سے میں بہت پریشان ہوں، یہ نفس جو ہے مجھے مغرور بنا رہا ہے، میرے نفس کے سامنے میری ذات کو گرا دے، میں اپنے آپ کو ہیچ سمجھوں، میں اپنے ذات کو کچھ بھی نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا فرمائی؟
اللہم احینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. مساکین کے اندر آخر وہ کون سی دولت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکین زندگی کو آپ نے چاہی. ان کی تواضع، ان کی عاجزی آپ کو بڑی پسند. تو دعا میں بھی آپ نے امت کو سکھایا اللہم الیک ربی وحببنی، یا اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، آپ کا ہو کر رہ گیا ہوں، تو آپ کی محبت میرے سینے میں بسا دیجیے اور مجھے آپ پسند فرما لیجیے. وفی نفسی لک فذللنی، اور میرے نفس کے سامنے مجھے ذلیل و خوار کر دیجیے. مطلب اس کا جب میں اپنے آپ میں سمجھوں کہ میں بہت بڑا ہوں تو فوراً میرا دل گواہی دے تو بڑا، تیرے اندر تو یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے، تیری حالت یہ ہے، تیرے اندر یہ گناہ سموئے ہوئے ہیں، یہ شہوات تیرے اندر جنم دے رہے ہیں، تو کب بڑا ہو گیا؟ من آنم کے مندارم پہ میری حیثیت تو میں جانتا ہوں. نفس خود ملامت کرے اور میری ذات کو گرا. جب میں اپنے آپ کو بڑا سمجھوں گا تب جا کے غرور پیدا ہوگا، میں اترا کے چلوں گا. جب میری زندگی میرے سامنے آ جائے تو میں جھک جاؤں. اونٹ جب چلتا ہے تو اپنی گردن کو بڑی اونچی کر کے چلتا ہے، لیکن وہی اونٹ جب پہاڑ کے دامن میں چلے جاتا ہے، جب پہاڑ کی بلندی کو دیکھتا ہے تو وہ بھی شرمندہ ہو جاتا ہے اور اپنی اونچی گردن کو سیدھے کر لیتا ہے، جھکا لیتا ہے کہ تیری بلندی کے سامنے میری کیا حیثیت ہے، میں کیوں اپنی گردن کو سیدھی رکھوں. تو نفس جب وہ صحیح ہو جائے، نفس جب ملامت کرے تو ہم اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھنے لگیں گے. وفی اعین الناس فعظمنی، یا اللہ لوگوں کی نظروں میں مجھے ذلیل نہ کیجیے، مجھے عزتوں سے نواز دیجیے. انہیں جیسا میرا نفس مجھے ملامت کرتا ہے لوگوں سے وہ ملامت نہ سمجھوں. کتنی پیاری بات کہ لوگ تو میری عزت کریں اور میں اس عزت کا اہل نہ سمجھوں. لوگ مجھے ادب کے ساتھ سلام کریں اور میرا دل کہے بیچارہ جو ہے مجھے اتنا ادب کرتا ہے، میری حقیقت کو میں جانتا ہوں. وَمِن سَيِّئِ الْأَخْلَاقِ وَجَنِّبْنِي، یا اللہ برے اخلاق سے مجھے پرہیز کرا دیجیے، برے اخلاق سے مجھے بچا لیجیے. تو شیطان دشمن ہے، دشمن سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ والوں نے بڑا پیارا نسخہ بتایا ہے. اللہ والے کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو، تم ایک بڑے آدمی سے ملاقات کے لیے گئے ہوئے، تم چاہتے ہو کہ بڑے آدمی سے ملاقات کرو. آپ جب وہاں گئے تو ایک کتے سے تمہارا سابقہ پڑ گیا. مالک سے ملاقات کے لیے درمیان میں کتا جو ہے وہ حائل ہو گیا، وہ بھونک رہا ہے. اب تم قریب جاؤ گے تو وہ قدر لے گا. اب تمہارے سامنے تین ہی راستے رہے. ایک راستہ یہ ہے کہ تم وہاں سے دامن بچا کر بھاگ کے آ جاؤ. دوسرا راستہ یہ ہے کہ پتھر وغیرہ اٹھا کر اس کے ساتھ تم بھی برابر کے ہو جاؤ. جب وہ سامنے آ رہا ہے تم بھی اس کو ڈراؤ، دھمکاؤ، اس کو بھگانے کی کوشش کرو. یہ تو ہم کرتے ہیں نا دو طریقے. اب پہلا طریقہ کہ کتے سے ڈر کر ہم بھاگ کے آ گئے، اس میں نقصان ہمارا ہے کہ جس سے ملاقات کے لیے گئے ہیں اس سے ملاقات ہماری نہیں ہوگی، ہم محروم ہو جائیں گے. دوسرا جو طریقہ ہے اس طریقے میں نقصان یہ ہے کہ کتے سے جب ہم لڑنے لگیں گے تو ہمارے اوپر حملہ کر سکتا ہے، ہمارے اوپر حملہ کر سکتا ہے، وہ ہمیں زخمی کر سکتا ہے، ہمیں قتل سکتا ہے. یہ دونوں طریقے کارگر نہیں ہیں. تیسرا طریقہ کارگر طریقہ اور کامیاب طریقہ وہیں کھڑے ہو کے آواز دو مالک کو کہ مالک میں آیا ہوا ہوں، اور درمیان میں کتا کھڑا ہوا ہے. مالک ادھر سے جھانک کے دیکھے گا اور کہے گا کہ وہ کتے ہٹ جا، تو کتا ہٹ جائے گا، اندر چلے جاؤ. تو تیسرا طریقہ کامیاب کہ جب بھی شیطان کا حملہ ہم پر ہو رہا ہے اللہ ہی سے ہم
ہم کہیں اللہ ہی سے درخواست کریں کہ اللہ ہم مجبور ہیں. وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ. یا اللہ ہم مجبور ہو چکے ہیں، اب اس کتے سے ہمیں بچا لیجیے اور اپنا محبوب بنا لیجیے. اللہم الیک ربی فحببنی. تو شیطان کے متعلق تو یہاں تک ہے کہ زندگی بھر بھی ساتھ رہتا ہے اور آخری وقت تک بھی ساتھ رہتا ہے. امام رازی ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، جب ان کا آخری وقت آیا تو شیطان ان کے سامنے آ گیا اور آ کے کہنے لگا کہ زندگی بھر تو تم اللہ کو ایک مانتے تھے، کچھ دلیل ہے تمہارے پاس اللہ کو ایک ماننے کی؟ امام رازی جیسا علم کا پہاڑ، ان کے پاس دلائل کی کون سی کمی ہے؟ انہوں نے ایک دلیل پیش کی. اس دلیل کے خاطر میں اللہ کو ایک مانتا ہوں. شیطان فوراً اس کو توڑ دیا. فوراً امام رازی نے دوسری دلیل پیش کی تو اس کو بھی توڑ دیا، تیسری دلیل تو اس کو بھی توڑ دیا. نزا کے حالت ہے، آخری وقت ہے، پریشان ہیں، پسینے میں شرابور ہیں. کیا کروں؟ اس مردود سے بچنے کا کیا ہی طریقہ ہے؟ امام رازی علیہ الرحمہ کے شیخ جو تھے وہ شیخ نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کشف کے ذریعے انہیں بتایا کہ امام رازی بڑی سخت حالت میں جکڑے ہوئے ہیں. تو امام نجم الدین جو ہے اس وقت وضو فرما رہے تھے. آپ نے اس کو بچے تو کون سے راستے؟ صرف اوپر اور نیچے والا راستہ. تو اسی لیے اللہ والوں نے کہا ہے کہ جب چلو راستے میں تو نیچے دیکھ کے چلو، یہی راستہ شیطان سے بچا ہوا اور اسی میں عافیت ہے. اور اوپر دیکھ کے چلو تو ٹھوکر کھا کے نیچے گر سکتے ہو. نیچے والا جو دیکھنا ہے یہ عافیت والا دیکھنا. تو ہمیں چاہیے کہ شیطان جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ تمہارا دوست نہیں ہو سکتا ہے تو ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں. اپنی زندگی کو پڑھنا چاہیے کہ ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے. آیا یہ خدا چاہے زندگی ہے کہ شیطان چاہے زندگی ہے؟ من چاہے اور شیطان چاہے کہ کوئی فرق نہیں، دونوں ایک ہی زندگی ہے. اللہ چاہے زندگی کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سے ہم کہیں کہ یا اللہ ہمیں اپنا بنا لیجیے. احادیث مبارکہ میں یہاں تک فرمایا گیا کہ جو بندہ دو چیزوں کا اہتمام کرتا ہے، دو چیزوں کا اہتمام کر لیتا ہے، آخری وقت میں شیطان سے بچ جاتا ہے، کلمے والی موت نصیب ہو جاتی ہے. جب آخری وقت کی کامیابی ہے تو ساری زندگی بھی ہماری ان دو چیزوں کو اپنا لینے سے زندگی ہماری عافیت والی اور شیطان سے حفاظت والی زندگی ہو سکتی ہے. وہ دو چیزیں، ایک تکبیر اولیٰ کا اہتمام، تکبیر اولیٰ کا اہتمام، دوسرا مسواک کا اہتمام. مسواک اور تکبیر اولیٰ یہ دو چیزوں کو ہم اپنا لیں گے تو ہماری زندگی عافیت والی ہو جائے گی. شیطان سے جب ہماری حفاظت والی زندگی ہو جائے گی تو پھر کون سی زندگی؟ ولیوں والی زندگی. ہم ولیوں سے تو محبت کرتے ہیں لیکن ولیوں والی زندگی سے ہمیں دوری ہے، نفرت ہے. یہ کیسی ولایت ہے، یہ کیسی محبت ہے؟ اللہ سے تو ہم محبت رکھیں اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں سے ہمیں دوری ہو جائے. رسول اللہ سے محبت ہو اور رسول اللہ کے لائے ہوئے طریقوں سے ہم دور ہو جائیں. یہ کیسی کامیابی ہو سکتی ہے؟ جاگنا ہی تو ہے. جب جاگنا ہی ہے تو پہلے ہی سے جاگ جائیں. ایسے وقت جاگ کے کون سا فائدہ ہوگا جبکہ ہم سے کچھ کیا بھی نہیں جائے گا. اس بڑھاپے میں ہم جاگیں گے جبکہ ہم سے ایک صحیح سجدہ بھی نہیں ہو پائے گا، ایک صحیح رکوع بھی نہیں ہو پائے گا. گناہ اس وقت ہم توبہ کریں گے جبکہ ہم سے گناہ کے سارے مواقع ختم ہو چکے ہوں گے. اس وقت ہم کہیں گے کہ اللہ ہمیں گناہ سے بچا لیجیے. بڑھاپے میں کون سا گناہ تم سے ہو رہا ہے کہ اللہ سے بچاؤ مانگ رہے ہیں؟ جوانی میں بچنا ہے اور بچاؤ مانگتے رہنا. ان سارے چیزوں کو سوچیں سمجھیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیشہ توفیقات والی زندگی مانگتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیک توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.
اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة
الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وعزال الداء وخيبة الرجاء يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم ارزقنا حجا مبرورا سعيا مشكورا ذنبا مغفورا وتجارة لن تبور. اللهم ارزقنا حجا مبرورا سعيا مشكورا ذنبا مغفورا وتجارة لن تبور. اللهم ارزقنا حجا مبرورا سعيا مشكورا ذنبا مغفورا وتجارة لن تبور. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وحرما لأعدائك. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك سلما لأوليائك سلما لأوليائك. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا سيد العالمين حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين